بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارا موضوع بہت اہم موضوع ہے اور موضوع ہے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی کا جو سالانہ عرس کل سے شروع ہو رہا ہے آپ کی درگاہ پہ، آپ کی خانقاہ پہ، اس کا ہم نے ذکر بھی کرنا ہے، آپ کی تعلیمات کا ذکر بھی کرنا ہے۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک بہت بڑی شخصیت تھی، بہت بڑی ہستی تھی، ان کا بہت مقام زیادہ ہے۔ اب دیکھیے آپ کا جو وصال ہے 1901 میں ہو جاتا ہے اور 56 سالہ ٹوٹل ان کی زندگی ہے، اور اس زندگی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے انہوں نے ایک ایک لمحے کو بڑا خوبصورت بنایا، محنت کی، اور ایک سیکنڈ بھی میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی زندگی کا ضائع نہیں کیا۔ آپ کی ذات گرامی کی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے اس خطے کو اپنے علم سے، اپنی تربیت سے، اپنے اخلاق سے روشنی دی اور لوگوں کو یہ بتایا کہ انسانوں کے حقوق کا پہلے خیال رکھنا ہے اور اپنے حقوق کا بعد میں خیال رکھنا ہے، یعنی کہ دوسرے کو عزت دینی ہے، دوسرے کو احترام دینا ہے۔ اور آپ کی زندگی کا ایک مشن تھا کہ انہوں نے بغیر کسی مسلک کے، بغیر کسی مذہب کے کام کیا۔ اسی بنیاد پر پھر لاکھوں لوگ آپ کے ہاتھ پہ انہوں نے کلمہ پڑھا، حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو جو صوفیہ ہوتے ہیں وہ محبت بانٹتے ہیں۔ محبت بانٹنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سیرت رسول سے روشنی لیتے ہیں، اور سیرت رسول سے جب ہم روشنی لیتے ہیں تو وہاں محبت ہی محبت ہے۔ آپ کی ذات گرامی نے بڑے اشعار کہے، سرائکی میں زیادہ آپ کا کلام ملتا ہے، بے شمار آپ کی کتابیں ہیں۔ تو انہوں نے خطوط بھی لکھے۔ بہادر شاہ ظفر کے جو پوتے ہیں ان کے ساتھ بھی جب ہم نے مطالعہ کی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کی خط و کتابت تھی، لیکن ایک ایسی کتاب ان کی لائبریری میں موجود ہے جس میں تقریباً کوئی 50 کے قریب خطوط موجود ہیں۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی ذات پاک کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، ہمارا قد بہت چھوٹا ہے، ہم بہت چھوٹے ہیں۔ میں اپنی ذات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ ایک بندے نے کہا تھا، حسن بصری کا شاید قول ہے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب کوئی سمندر میں قطرہ گرتا ہے پانی کا، یعنی کہ بارش کا قطرہ جب سمندر پہ گرتا ہے تو اپنی اوقات دیکھتا ہے، اپنی حیثیت دیکھتا ہے کہ میں کہاں ایک چھوٹا سا قطرہ، اور سمندر میں میں جب گرا ہوں تو میری کیا اوقات ہے، میں کیا اس پانی کو، اس سمندر کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ تو یہی میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہم حاضری لگوانا ہمارا مقصد ہے، اور اس حاضری کو میری دعا ہے کہ اللہ پاک قبول فرمائے، خواجہ غلام فرید صاحب بھی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائیں۔ آج ہمارا جو پینل ہے وہ بڑا خوبصورت پینل ہے۔ میری مراد حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، آپ سجادہ نشین ہیں گڑھی شریف رحیم یار خاں کے، اور نیشنل مشائخ کونسل کے بانی ہیں، صدر ہیں، اور ان کی تصوف کے حوالے سے بہت زیادہ خدمات ہیں۔ تقریباً 22 سال سے میری نیاز مندی ہے، ہمیشہ انہوں نے مجھے ذاتی طور پہ عزت دی ہے، ہمیشہ پیار دیا ہے، دکھ سکھ میں میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کبھی بھی کوئی ضرورت ہوئی ہے تو انہوں نے ہماری اس ضرورت کو بھی پورا کیا، خیال بھی رکھا، اور ہمیشہ اس بات کا انہوں نے خیال رکھا کہ یہ چھوٹے ہیں، ان کو بڑا بنانا ہے، ان کو چلنا سکھانا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو آج میں بول رہا ہوں اس میں ان کا بہت بڑا رول ہے پیر صاحب کا۔ میری مراد خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب۔ حضرت صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، منہاج یونیورسٹی سے تعلق ہے، وہاں پڑھاتے ہیں۔ تصوف میں ان کا بہت مقام اور مرتبہ ہے۔ ان کا سلسلہ چشتیہ کے اوپر بہت بڑا کام ہے، ان کا مقالہ ہے، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور تصوف پہ جب بات ہوتی ہے تو جامی صاحب کو ہم یاد کرتے ہیں، یہ شفقت فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ جامی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ پیر صاحب میں گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا۔ آپ تو سلسلہ چشتیہ کے ایک روشن چراغ ہیں،
اور اس چراغ کو جگہ جگہ لیے پھرتے ہیں. میں دیکھتا ہوں، میں نے جو پہلے بھی عرض کیا کہ 20-22 سال سے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، آپ حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں، آپ مشائخ کے پاس جاتے ہیں، اور پھر ایک بڑی بڑی تقریبات شہر میں آپ نے منعقد کی، بڑی بڑی ریلیاں نکلیں، جلوس نکلے، کانفرنسیں ہوئیں، کتابوں میں اوپر کام کیا آپ نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہت چھوٹے ہیں آپ کے سامنے، اور میں وہ مناظر کبھی بھول نہیں سکتا کہ اہتمام آپ کرتے ہیں پروگرام کا اور سٹیج پہ آپ باقی لوگوں کو بٹھاتے ہیں. تو بہت ساری باتیں کرنے کو دل کر رہا ہے، لیکن ہمارا جو آج موضوع ہے وہ ہے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک. آپ موضوع کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ضیاء الحق نقشبندی صاحب، میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس خوبصورت تقریب میں اعزاز بخشا شمولیت کا. آج کا عنوان حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ سے ہے. حضرت خواجہ صاحب کی شخصیت جامع الصفات ہے، سبحان اللہ. بہت سی خوبیوں کے حامل ہیں. 58 سال کی عمر کے اندر انہوں نے جتنا کام کیا، جتنا لوگوں کو راہ ہدایت سکھائی، اس کی مثال بہت کم ملتی ہے. بے شک. حضرت خواجہ صاحب میں جو کمالات تھے، میں دو تین چیزیں آپ کی خدمت پہ عرض کرتا ہوں. جی. ایک تو یہ کہ خواجہ صاحب علم کے اعتبار سے بھی مکمل تھے اور عرفان کے حساب سے. ماشاء اللہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان میں عجز اور انکسار بھی تھا. سبحان اللہ. حیران کن ان کے علمی مقامات ہیں کہ ان کے جو استاد ہیں جن سے وہ ابتدائی کتابیں انہوں نے پڑھی، اور پھر عالم یہ ہوا کہ تصوف کی معتبر کتابیں انہیں اساتذہ نے ان کے پاس پڑھی. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہ ایک ایسی نادر چیز ہے کیا بات کہ جو کہیں نظر نہیں آتی. اور آپ کے کلام میں آپ کا علم سر چڑھ کر بولتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر جب ان کے کلام پہ غور کیا جائے تو بڑے دقیق مسائل کو انہوں نے اس میں بیان کیا ہے. صحیح. بڑے بڑے لوگ شاعری کرتے ہیں یا خطاب کرتے ہیں تو ادق مسائل کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ عوام کی سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن حضرت خواجہ صاحب کا جو کلام ہے وہ یکساں مقبول ہے عوام اور خواص میں. اور دوسری خصوصیت آپ کے کلام کی یہ ہے کہ دوسری زبانوں کے لوگ جو ہیں، سرائکی تو ظاہر ہے وہ تو ہیں ہی، اس کے علاوہ ہندوستان کے جو اردو بولنے والے حضرات ہیں، وہ جب قوالی میں آپ کا کلام سنتے ہیں تو ان کو وہ اسی طرح لطف حاصل کرتے ہیں جیسے کوئی سمجھنے والا لطف حاصل کرتا ہے. سبحان اللہ. بغیر سمجھنے کے بھی اس کے اثرات دل پر ہوتے ہیں. کیا بات. یہ حضرت خواجہ صاحب کے کلام کی تاثیر ہے. روحانی تسکین ہے، یعنی کہ اس کا تسکین موجود ہے اس کلام کے اندر. جی جی. آپ کا جو مقام ہے اس پہ تو کوئی بات تو ہو نہیں سکتی، اتنا بلند مقام ہے کہ تھوڑے عرصے میں انہوں نے اس طرح پھیلایا ہے، تصوف کو، صوفیہ کرام کا صحیح معنی میں تعارف کرایا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جہاں وہ عوام میں مقبول تھے وہاں نواب آف بہاولپور بھی ان کا غلام تھا، متقد تھا جی، مرید تھا. مرید تھا جی. ماشاء اللہ. اور اس کو بڑی محبت تھی آپ کے ساتھ. آپ کے لیے وہاں انہوں نے سرا بنوائی، چشتیہ شریف میں آپ کے لیے سرا بنوائی، آپ کے گھوڑوں کے لیے استبل بنوایا کہ آپ اس کے لیے 3 دن یہاں آتے ہیں تو تکلیف نہ ہو. جی. اس طرح کا تھا. لیکن آپ نے اس کی ایک تو تربیت کی.
صحیح. بادشاہوں کی تربیت کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. سب سے بڑا مشکل کام یہی ہے. تو انہوں نے تربیت اس طرح کی کہ نواب ہے ایک ریاست کا، اور جب آپ بگھی پہ سوار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں گھوڑے چھوڑ دیے جائیں اور نواب صاحب کو جو دیا جائے. اللہ اکبر. تو وہ کھینچتے تھے آپ کی بگھی کو. اللہ. آپ فرماتے تھے میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کو پتہ ہو کہ اپنی رعایا کی گاڑی کو کس طرح کھینچنا ہے. اللہ. یہ ان میں تربیت کے انداز تھے. بڑی بات. یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ رات کو اس کو خیال آیا کہ میں اپنے شیخ کی خدمت میں جاؤں. دن بھر ایسا ہوا کہ لوگ آپ کے پاس بہت آتے رہے، اور انگنا آپ کا جی. خادم تھا، صحیح. وہ دروازہ بند کر کے سو گیا جی. تھک کر. تو دروازے پہ ناک دی، دستک دی کسی. جی. جی. تو وہ تو اتنے بڑے پیر کا وہ خادم تھا، صحیح. اس کا مزاج بھی اسی طرح تھا. تو اس نے کہا کیرا کتا ہی. اچھا جی. تو نواب صاحب نے کہا میں صادق کتا ہوں. اللہ. کیا اس بات. کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اللہ اکبر. کہ میں اب کیا کروں گا. تو دروازہ کھولا تو نواب صاحب نے اسے گلے لگا لیا. اللہ اکبر. فرمایا بھائی اس لفظ کی یہ لفظ دی بڑی چا صحیح ہے. کیا بات. یہ ولاک ولاک صحیح، ولاک. تو کہلواتا رہا، انعام بھی دیتا رہا. کیا بات ہے. تو اس طرح آپ نے صرف عوام کی نہیں، جی. بادشاہوں کی بھی آپ نے اس میں ان کی جناب. تربیت کی ہے. جی جامی صاحب، آپ کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے اور آپ کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑا تصوف کے بارے میں گفتگو کروں گا. جی. ہمیشہ یاد رکھیں آج کے زمانے میں جان بوجھ کر تصوف کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صحیح. اور شعوری یا ان شعوری بنیاد پر اس ہمارے روحانی دبستان کو متنازع بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ ہماری ان شخصیات کا پیٹرن، ان کا ڈھب اور ان کا طریقہ اتنا زوردار تھا، جس طرح ہمارے محترم پیر صاحب نے کہا کہ وہ بحر العلوم تھے، اللہ اکبر. عارف کامل تھے، اور ان کی نگاہوں میں مقناطیسی اثرات تھے. صحیح. جو بندے کو بھولا ہوا سبق، یعنی بندے کو اللہ نے جب دنیا میں بھیجا تو اس کو سمجھا کر بھیجا کہ آپ زمین پر میرے خلیفہ ہیں، اللہ اکبر. آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ الست بربکم قالوا بلا کا وعدہ کر کے آئے ہیں. جب ماحول کے گندلے پن نے یا والدین کی عدم تربیت نے یا جہالت نے غلبہ پایا تو ولی کیا کرتا ہے؟ ولی کی نگاہوں میں وہ مقناطیسی اثر ہوتا ہے. ولی دیکھتا تو بندے کا چہرہ ہے، لیکن اس کے اثرات اس کے روح پر پڑھ کر اس کو ہٹاتے ہیں، اللہ. اس حجاب کو، اور اس کو اللہ کے ساتھ ربط و تعلق یاد دلاتے ہیں. صحیح. تو یہ جو دبستان رہا ہے تصوف کا، اپنا نقش بندی سے بہت جناب. خوبصورت جو ہے ان کا طریقہ. ایک تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی آپ کو صوفیہ نظر آئیں گے وہ علم کی چوٹی پر فائز ہوں گے. اللہ اکبر. یہ عام عالم نہیں ہوتے، یہ مجتہد علماء ہوتے ہیں. صحیح. پھر عبادت کا، ریاضت کا، تربیت کا اور مشائخ کی صحبت کا اتنا زوردار اثر لیتے ہیں کہ ان کا وجود زمین پر چلتے ہوئے آیت الہی نظر آتا ہے. اللہ. یہ ویسی حدیث مبارکہ میں نہیں آ گیا کہ جب ان لوگوں کو دیکھا جائے تو تمہیں اللہ یاد آ جاتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے خواجہ غلام فرید صاحب کو صرف ایک نگاہ سے دیکھا، اللہ. ان کو عشق کی بھی سمجھ آ گئی، ان کو روحانیت کی بھی سمجھ آ گئی، ان کو بندگی کی بھی سمجھ آ گئی، ان کو محبت رسالت معاب کی بھی سمجھ آ گئی. بے شک. جو اس پیکر انسانی میں یہ تمام جواہر سمٹ کر جمع تھے. صحیح. اب ان کی جو بولی ہے، جیسے محترم پیر صاحب نے فرمایا، وہ عشق کی زبان بولتے تھے. جی.
اس میں کوئی شک نہیں کہ مشائخ کے دبستان بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ جو دبستان چشت ہے نا، جی ان کے 3 اصول تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے زمانے سے متعین جناب ہیں۔ صاحب، اگر آپ معذرت کے ساتھ یہ جو 3 اصول ہیں بریک کے بعد ہم آپ سے لے لیتے ہیں، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ہے خواجہ غلام فرید، ان کی ذات کو ہم سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ بریک سے پہلے بڑی اچھی باتیں ہو رہی تھی، آپ بہت بڑے جگیدار بھی تھے۔ اس وقت آپ کی جو آمدن تھی ماہانہ وہ 35,000 روپیہ تھی، جو تقریباً آج 35 کروڑ روپیہ بنتی ہے، اور 12 من چاول اور 8 من گندم ایک دن کا ان کا خرچہ تھا، اور ہر وقت تقریباً 500 سے 1000 بندہ ان کی خدمت میں معمور رہتا تھا، یعنی لوگ آتے تھے جاتے تھے، لیکن اتنے لوگ ہر وقت ان کے پاس موجود ہوتے تھے۔ جامی صاحب، آپ بریک سے پہلے وہ 3 چیزوں کا ذکر کر رہے تھے، میں چاہ رہا ہوں کہ اسی سے بات کا آغاز کریں۔ گزارش کر رہا تھا کہ تمام سلاسل کے پیش نظر اصول ہوتے ہیں، تو سلسلہ چشتیہ کے اندر یہ 3 اصول بڑے زوردار ہیں۔ جی، زمین جیسی عاجزی، اللہ اکبر، سورج جیسا فیض، کیا بات ہے، سمندر جیسی وسعت۔ سبحان اللہ۔ خود اندازہ لگیں کہ جن کے مشارب میں جو ائمہ مشائخ چشت ہیں یہ بنیادیں رکھ کے جائیں، تو اس تناظر میں آپ خواجہ غلام فرید صاحب کی طبیعت کو دیکھیں۔ یہ جو عاجزی ہے نا، یہ بندے کے اندر وہ خوبصورت نفسیاتی طاقت والی چیز ہے کہ آپ اس کی بنیاد پر بڑے سے بڑے بندے کو بھی زیر کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور جب آپ کے اندر شفقت کا وہ پہلو ہو، عقیدت تو آپ کا اور میرا ہے کہ رحمت للعالمین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس رحمت للعالمینی کا مظاہرہ اس دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ اللہ، وہ ان صوفیہ کی محافل میں ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ جب صوفیہ ہر طرح کے بندے کو ایک ماں کی مامتا کی طرح اپنے جھرمٹ میں لے کر بیٹھتے ہیں۔ صحیح۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ اہل سنت کے دبستان کے جید عالم تھے، اللہ، لیکن وسعت مشربی، حوصلہ مندی، تربیت کی حکمت کا وہ ڈھب تھا کہ کافر ہو، گناہ گار ہو، جاہل ہو، بادشاہ ہو، عالم ہو، عوام ہو، وہ آپ کے دائرہ عقیدت کے حصار میں رہتے تھے۔ صحیح۔ تو وجہ یہ تھی کہ ہر بندہ جو ملتا تھا، آپ کی نگاہوں کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا جاتا ہے جی، کہ جیسے شراب کے مٹکے پڑے ہوں۔ اللہ، مستی اور بے خودی حضرت کا اتنا زوردار وصف تھا، جس پر بھی آپ نے خاص نگاہ سے دیکھا، سبحان، اس کو عشق و مستی کے آخری ماحول تک لے گئے کیا بات ہے۔ اور اس کو محسوس کروایا کہ بحیثیت انسان ہونے کے ہمارے اندر محبت کا، ہمارے اندر عشق کا، ہمارے اندر خدمت خلق کا وہ کون سا جذبہ ہونا چاہیے۔ ذرا میں آپ کے چند اشعار بھی پڑھتا ہوں، جی فرمائیے۔ اس کیفیت کو ذرا چیک کریں۔ ہے عشق دا جلوہ ہر جا، سبحان اللہ سبحان اللہ، خود عاشق خود مشوق بنیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، خود بلبل تے پروانہ ہے، گل شمع اتے دیوانہ ہے، تھی چاند چوکور نو موہ لیا، واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر صورت وچ یار ڈٹھم، کل یار اغیار کو یار ڈٹھم، اللہ، کت جوہر تے کت عرض ڈٹھم، کت سنت نفل دے فرض ڈٹھم۔ اللہ، جن کے الفاظوں کا صوت، جن کے الفاظوں کا انتخاب، جن کے الفاظوں کی معنویت اتنی زوردار ہو کہ عام سمجھنے والا بندہ اس بے کیفی میں چلا جاتا ہے۔ اللہ، تو جن لوگوں نے حضرت کو دیکھا ہوگا، ماشاءاللہ، ان کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیے ہوں گے، تو اصلاح و تربیت کا کتنا بڑا انقلاب پیدا ہوا ہوگا۔ صحیح۔
جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ جو شاعری آپ کے سامنے پیش کی گئی، آپ خود بھی ماشاءاللہ شاعر ہیں، بڑے اچھے اور باکمال شاعر ہیں، کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے مزید؟ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خوبی تھی کہ وہ بہت بڑی بات کو ایک فقرے میں کہہ دیتے تھے. مثلاً آپ نے فرمایا قلندر آنکھ فوق الوصل جوید. ہمارے لیے آخری منزل وصل ہے، وصال ہے، جی لیکن وہ فرماتے ہیں قلندر وہ ہوتا ہے جو اس سے آگے کی تلاش ہو سکے، اللہ اکبر. صرف وصل نہیں. تو میں یہاں قلندر کے بارے میں بھی یہاں عرض کروں گا. جی قلندر جس حافظ شیرازی علیہ رحمت نے فرمایا کہ 1000 نقطہ باریک طرز موئی جاس. اللہ. یہاں بال سے زیادہ باریک ہزاروں نقطے ہیں. نہ ہر کے سر بتراشد قلندری داند. یہ نہیں کہ کوئی سر منڈوا لے تو وہ بس قلندر بن گیا، ایسا نہیں ہوتا. جی تو قلندر کے جو حروف ہیں کاف لام نون دال رے. کاف کا مطلب یہ ہے کہ قلندر وہ ہوتا ہے جو قرب حق رکھتا ہو. سبحان اللہ. لام کا مطلب ہے جو لذت سے دور رہتا ہو، دنیاوی لذتیں. جی. اور نون وہ کا مطلب یہ ہے کہ نیت نیک دارد. انما الاعمال بالنیات. قلندر دال دنیا دور دارد. اور قلندر را رضائے حق بخاد. یہ سب چیزیں ہوں تو پھر قلندر بنتا ہے. صحیح. اور وہ قلندر جو ہوتا ہے وصل سے آگے کی بات تلاش کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک بات کروں جو صوفیاء کے ہاں ایک لفظ ہے عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کے مفہوم کی طرف غور نہیں ہوتا. مثلا نامراد کہنا کسی کو، صحیح. وہ ساتھ عام لفظ ہمارے ہاں. عام لفظ ہے نامراد. صوفیاء کے ہاں یہ بہت بڑا مقام ہے، ہوئے ہوئے ہوئے. کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک مراد ہے بہشت جی. ملے. نماز صوفی بناتے با مراد اگلے بندے کو. جی. تو وہ جو ہوتا ہے وہ اس ذات سے محبت بغیر کسی مراد کے حاصل کے خالص محبت کرتا ہے صرف اس ذات کے ساتھ. واہ. اسے نہ بہشت کی ضرورت ہوتی ہے نہ دوزخ سے بچاؤ کی ضرورت ہوتی ہے. اس طرح کی چیزیں ان میں نہیں ہوتی. یہ صوفیاء کرام کا خاص وہ ہے. حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں جھل مگسی کا نواب آیا، جی نواب قیصر خان، اور اس نے کہا جی مجھے بیعت فرمائے. جی. آپ نے انکار کر دیا. پھر آیا. آخر ایک دفعہ جب آیا تو اس نے بندوق لوڈ کر لی اور اپنے بستر پہ رکھ لے صحیح. کہ اگر صبح مجھے آپ بیعت نہیں کریں گا میں اپنے آپ کو گولی مار دوں گا. اللہ اکبر. صبح بھی آپ خدمت میں حاضر ہی ہوا تھا تو آپ نے فرمایا آ بھائی تیرے کو بیعت کروں تیری بندوق ڈروے نہیں پیوں. آج کل تو لوگ مریدوں کی تلاش میں ہوتے ہیں. تو وہ قیصر خان نے آپ کو دعوت کی، بڑی مشکل سے بڑے سفارشوں سے آپ نے دعوت قبول کی. خانپور اسٹیشن پہ تشریف لائے اور وہاں سے ان کی ریاست میں جانا تھا. وہاں کسی سے اس نے بات کر دی کہ میں 1,00,000 روپیہ نظر کروں گا، جو ہی آپ قدم رکھیں گے تو میں 1,00,000 روپیہ نظر کر دوں گا. نذرانہ. یہ بات چلتے چلتے آپ تک پہنچ گئی. آپ اسٹیشن سے واپس آ گئے. اللہ اکبر. یہ ہوتی ہے نامرادی. آج کا 1 ارب روپیہ چھوڑ کے. جی. تو نامراد کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی دنیا کی چیز کوئی اور چیز وہ ان کی مراد میں نہیں ہے. میرے جد امجد حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت فرماتے ہیں نامرادی میری مراد بنی. اللہ. میں نے نامرادی کو بھی تو مراد بنایا ہوا ہے. کیا بات. کیا ملے گا مراد پانے میں. جی جی جی. تو یہ ان حضرات کے اس طرح سے تھا. اور وہ بندہ حاضر ہوا حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں. بھینس نہیں مل رہی. نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دودھ نہیں دیتی، مارتی ہے، رکتی نہیں ہے. جی. تو اس طرح کی کیفیت تنگ کر رہی ہے. تو آپ نے فرمایا جا کے اس کے کان میں کہہ دو فرید سے آنکھ دے پن لوگ ملن کی تو سکھ دے تو ملتی نہیں. تو بھینس نے دودھ دینا شروع کر دیا. اور آج تک یہ جملہ جو ہے نا یہ سنیہ پیغام خواجہ صاحب کا
مشہور ہے کہ جب کسی کی بھینس نہ ملے تو اس کے کان میں کہہ دیتے ہیں تو بھینس بھی مان جاتی ہے۔ آج بھی وہ دعا جاری آج ہے، بھی وہ چیز کیا چل بات رہی ہے۔ ہے۔ اور آپ کا سرائکی کا جو کلام ہے اس سے ایک بڑا اہم کام یہ بھی لیا آپ نے کہ روہی کا علاقہ بیابان کچھ بھی نہیں ہوتا ادھر، اس کو متعارف کرا دیے، اور لوگوں کو شوق ہے ہم جا کر دیکھیں کہ روہی کیسی چیز ہے، جی اور انہوں نے اس ذات میں اتنی ماہر تھے صحیح، کہ روہی کے ذرے ذرے میں انہوں نے اس ذات کا مشاہدہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اور فارسی کلام بھی آپ کا کمال ہے، جی دل ہست بدل والا و شہدائے محمد، جہاں ہست بجاں محو تماشائے محمد۔ اللہ اکبر۔ اس کا ایک شعر میں عرض کرتا ہوں کہ با گوشہ چشمے سوئے نو لالا نہ بیند، مفتون گلے عارض زیبائے محمد۔ واہ واہ جامی صاحب کیا بات ہے، بالکل۔ ماشاء اللہ، بالکل کہ جو حضور کے چہرے انور کو دیکھ کر آپ پر جو فریفتہ ہے، اس کے سامنے اگر نیا کھلا ہوا پھول بھی رکھ دو تو وہ ہلکا سا بھی اس کی طرف نہیں ہائے دیکھے ہائے گا۔ یہ انہوں نے استغنا کا اس میں بتایا۔ آپ کو وجد ہو جاتا تھا، جی وجد کی کیفیت ہوتی تھی، اکثر اشعار پہ، فارسی کے اشعار پہ آپ کو وجد اور چیخ و پکار اتنی ہوتی تھی کہ وہ سارے مجمع کو لے لیتی، سب رونا شروع کر دیتے۔ اللہ، ایک شعر میں پر آپ کو وجد ہوا، مردم ازیں علم کہ نہ مردم برائے تو، میں اس دکھ سے مر گیا ہوں کہ میں آپ کے لیے مرا کیوں نہیں، ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے۔ اور اے خاک برسرم کے نشد خاک پائے، اس تو میرے کہتے ہیں سر عشق پہ حقیقی۔ خاک ہو کہ میں آپ کی خاک پا نہیں ہو سکا۔ کیا بات ہے۔ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں، وحدت الوجود کے مسائل بھی آپ نے جی اس میں بہت زیادہ بیان فرمائے۔ جی جامی صاحب کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ پیر صاحب کی گفتگو آگے بڑھائیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ کیونکہ پیر صاحب نے ذرا جو خواجہ صاحب کے کلام کا مرکزی پوائنٹ ہے وحدت الوجود، ذرا اس کے بارے میں بھی عوامی سطح پر جو جی چیزیں بالکل، سمجھی اس جا لیے آپ سے سکتی سوال ہے، کیا جی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اس ہر چیز کو جو قائم رکھا ہوا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی صفت قیومیت چل رہی ہے۔ صحیح، جب صوفی مرکز اللہ کی ذات ہے۔ مرکز اللہ کی ذات، جب صوفی تزکیہ اور تصفیہ کے مقامات سے گزرتا ہے اور مشائخ کے متعین کیے ہوئے وہ رستے جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہیں اس پر چلتا چلا جاتا ہے تو اس پر چیزیں منکشف ہونا شروع ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو صوفی کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر چکا ہے، کیا کرتا ہے اور کیا کرے گا۔ صحیح، یہ صوفی کو ان مراحل میں دکھایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ افعال کے پیچھے جو سسٹم ہے صفات کا، جی وہ صفات کی تجلیات بھی اس کو دکھائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ان صفات کے تحت جو ذات چل رہی ہے تو یا ذات کا کنٹرول، وہ ذات کو بھی ان پردوں میں دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی نگاہوں میں یہ منظر اتنا واضح اور کلیئر ہوتا ہے کہ اس بنیاد پر لوگوں کو وہ محبت کی دعوت دیتا ہے۔ کیا بات، محبت کی دعوت دیتا ہے، محبت کی دعوت نفرت کی دیتا دعوت نہیں دیتا۔ نفرت کی دعوت نہیں دیتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے، ابن عربی کا ذرا بھی میں یہاں قول بیان کروں، ابن عربی سے جو پوچھا گیا کہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی کیا وجہ ہے، انہوں نے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا رابطہ انسان سے رکھنا چاہتا ہے وہ کسی اور مخلوق سے رکھنا ہی نہیں چاہتا۔ کیا بات ہے، کیا یہی بات ہے، وجہ بڑا ہے اہم کہ نقطہ ہے یہ سب سے اشرف ہے۔ اب وہ جب انسان اس رابطے کی جگہ کو بالکل چھوڑ جاتا ہے تو اولئکا کل انعام بل ہم اضل کا وہ مصداق بن جاتا ہے کہ اللہ یار اکبر۔ یہ تو دیکھنے میں تو یہ انسان ہے لیکن یار اس کا باطن، اس کی خواہشات، اس کے میلانات اور رجحانات اور ترجیحات اس کو بالکل جانور کی سطح یا اس سے نیچے لے آتے ہیں۔ جی تو خواجہ صاحب کے ہاں یہ آپ کو بہت ملے گا کہ وہ بندے کو اس محبت حقیقی کی بار بار دعوت دیتے ہیں۔ صحیح،
یعنی وحدت الوجود کو محبت حقیقی کے یعنی ذریعے کے طور پر وہ اختیار کرتے ہیں۔ اچھا ہوتا پھر کہ یہ صوفی وجد ویسے نہیں کر رہا ہوتا، صوفی بنیادی طور پر اس کیف اور مستی میں جاتا ہے، اور اس کیف و مستی میں جب وہ وجد اور رقص کی صورتوں میں ڈھلتا ہے تو دیکھنے والا بندہ جو اس منظر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، واجد تو صوفی کر رہا ہے لیکن جلوہ الہی کا گہرا سما ہوتا ہے۔ اللہ یعنی اب صوفی کو یہ طریقہ نہیں سمجھ آتا کہ اس بندے کو اس جلوے کی کیفیت میں کیسے لے جائے، اچھا تو اپنے اوپر وہ ایک کیفیت طاری کرتا ہے، اور اس کیفیت میں جب وہ مگن ہو جاتا ہے تو گھوم تو صوفی رہا ہوتا ہے، صحیح۔ لیکن اس پورے ماحول پر انوار و تجلیات کا ایک غیر محسوس حالہ ہوتا ہے سبحان اللہ، جو اس سبحان کے اللہ۔ روح و قلب کو بہت زیادہ متاثر کر صحیح، رہا صحیح۔ ہوتا ہے۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی کے حوالے سے۔ آپ کا عرس کل سے 3 روزہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ کی درگاہ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، جتنے بھی یہ خطہ ہے اس کے اوپر آپ کی شخصیت کے بہت زیادہ اثرات ہیں۔ سرائکی زبان کو میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے عزت دی ہے، اور آپ کے کلام کی برکت ہے کہ لوگ سرائکی زبان کو شوق سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ ڈاکٹر ہو، وہ قوال ہو، وہ علماء ہوں، وہ سیاستدان ہوں، کیونکہ اس زبان کے اندر بڑی مٹھاس ہے۔ تو حضرت اقبال بھی آپ کے کلام کو سنا کرتے تھے، اور اپنے جو ان کے موتقد تھے، جو خدمت گزار تھے، حضرت اقبال ان کو کہتے تھے کہ مجھے ان کا کلام سنا ہے۔ یعنی کہ علامہ اقبال جیسے جو لوگ تھے وہ بھی آپ کے کلام سے تسکین لیتے تھے، آپ کی روح کو چین آتا تھا، انجوائے کرتے تھے۔ پیر صاحب، میں آخر میں ہم شامل ہو چکے ہیں پروگرام کا جو آخری ہمارا حصہ ہے، میں اس میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ مجھے آگاہی دیں، ہمیں کچھ روشنی دیں کہ آپ نے محبت رسول، عشق رسول، اہل بیت، اس پہ آپ کی کیا ہمیں روشنی آپ فراہم کریں گے آپ کے کلام کے بابرکت کلام سے؟ جی یہ نقشبندی صاحب، حضرت خواجہ صاحب کے کلام کے کچھ میں نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عشق رسول کے حوالے سے آپ جب تشریف لے گئے 100 آدمی کو ساتھ لے جاتے تھے حج پہ۔ نواب صاحب نے ایک جہاز آپ کے لیے وہاں چھوڑا ہوا تھا، اس جہاز پہ سفر کرتے تھے۔ بحری جہاز؟ جی بحری جہاز، صحیح۔ اس جہاز پہ جایا کرتے، 100 آدمی ساتھ لے ایک 100 بندہ آپ کے ساتھ جاتا تھا؟ آپ کے ساتھ جاتے حج اور اپنا سرکار کی بارگاہ۔ جی جی۔ تو وہاں جب حاضری دی مکہ شریف میں تو فرمایا، عرض کیا، آپوں تم جیندے مکے این شہر مبارک بکے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب مدینہ عالیہ گئے تو آپ نے فرمایا، وہیں ڈٹھم مدینہ عالی جس دیس عرب دا والی ہے دھرتی عیب و خالی پیا نور رسالت چھکے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے کلام میں بڑے محاسن ہیں، بڑی خوبی ہے۔ ایک آپ کا کلام ہے، ریت فرید دی پٹھڑی ساری، اللہ، پٹھی ریت ہے، راندہ سوم صلاتوں آری۔ اب وہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ تو تہجد کی بھی جماعت کرواتے تھے، جی تو راندہ سوم صلاتوں آری، اس کا کیا مطلب؟ تو اصل آری جو ہے نا، آر رکھنے والا، وہ وجودی تھے، دوئی کے قائل ہی نہیں تھے۔ جی تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے آر ضرور آتی ہے کہ ایک ساجد اور ایک مسجود، یہ دوئی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ، تو صحیح۔ ساجد بھی وہی ہے، مسجود بھی وہی ہے، اور اگر اس کو دیکھنا ہو تو شیشہ سامنے رکھ کے دے دیں، دیکھ لیں کون ساجد ہے اور کون مسجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک آدمی جی ہر سال حاضر ہوتا تھا اور گرم چادر تیار کروا کے لے آتا تھا۔ ایک سال وہ نہیں آیا، اگلے سال پھر حاضر ہوا تو چادر سردیوں کی چادر؟ جی سردیوں کی چادر؟ جی سردیوں کی چادر۔ تو حاضر ہوا، آپ نے فرمایا پچھلے سال تم کیوں نہیں آئے؟ اس نے کہا حضور یہ چادر تیار نہیں ہوئی تھی۔ تو اس وقت نا وہ سردی کا موسم تھا، آگ جل رہی تھی، آپ نے اس چادر کو اٹھایا اور آگ میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا حضور یہ کیا کیا؟
آپ تحفہ نے جو لے کے آیا تھا، جی جو تحفہ گفٹ لے کے نذرانہ لے جی کے آیا تھا، نذرانہ لے کے، تو آپ نے فرمایا جو چیز آپ کے اور میرے ملنے میں حائل ہو اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، کیا بات، کیا عجیب بات تھی۔ اور ایک آپ نے فرمایا بولا بینسر کس نو پاواں، یہ زیورات کے نام ہیں، جی۔ بولا بھی بینسر بھی، کس نو پاواں، میں کس کو ڈالوں، ڈھولن کی تم نامنظور، ہائے ہائے، یار نے منظور نہیں کیا۔ تو بظاہر تو ایک زیور کی بات ہو رہی تھی، صوفیہ فرماتے ہیں نہیں یہ بولا بینسر چونکہ آرائش زیبائش کے ہوتے ہیں، تو یہ صوم صلات جو ہے یہ انسان کی روحانی آرائش و زیبائش ہے، صحیح، یہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ اگر نماز روزے کو یار قبول نہ کرے تو میں اس کا کیا کروں۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی خوبصورت اصل بات تو قبولیت ہے۔ اصل بات قبول۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب آپ بخوبی جانتے ہیں ان کے نظریات کس جی طرح کے بالکل تھے، بالکل، لیکن انہوں نے ایک منقبت لکھی ہے آپ کے بارے میں، آپ کے بارے میں، کافی لمبی ہے، 2-3 شعر اس کے میں آپ کی خدمت میں عرض جی کرتا ہوں۔ فرمائیے۔ وہ کہتے ہیں کہ گلخن عشق چشتیاں بتپید، اللہ اکبر، چشتیوں کی بھٹی جل گئی ہے، کیا بات، اس کا ایک شولاش خواجہ غلام فرید، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، اس کا ایک شعلہ ہے خواجہ ایک غلام۔ شعلہ، باقی کیا عالم ہوگا۔ اور کہتے ہیں میں نے یہ لکھی کیوں ہے، مرغ فکرم ز آشیاں بفرید، نالہ ہائے فرید چوں بشنید، اللہ، فرید کے رونے کی آواز میں نے سنی تو میرا مرغ فکر جو ہے نا وہ اڑ کر چلا گیا، اور اس یہ منقبت لکھی گئی۔ کیا بات، کیا بات، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ حسرت از دل ندیم نہ رفت، کہ نصیبش نشد نگاہ فرید، مجھے بڑی شرمساری ہے کہ مجھے فرید پاک کی زیارت کیوں نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ، اور ایک شعر میں ان کے دور میں پیدا کیوں نہیں ہوا۔ جی جی، اور آخری شعر جو ہے نا وہ کمال کر دیا مقطع میں، کہتے ہیں سرمائے ایک شعر مقطع سے پہلے ایک شعر جی عرض کرتا فرمائیے۔ ہوں کہ ہر کے بد گفت خواجہ مارا، یہ ضروری تھا یہ شعر، ہر کے بد گفت خواجہ مارا، ہست او بے گما یزید و پلید، اللہ اکبر، جس نے ہمارے خواجہ صاحب کی شان میں کوئی گستاخی کی وہ یزید بھی ہے اور پلید بھی ہے۔ اللہ اکبر، تو آپ ان کی آل اولاد کو بھی اس کے لیے بھی یہ مشعل راہ ہے کہ آپ اس راہ پہ چلیں۔ صحیح اور صحیح، مقطع میں کمال کر دی، جی، وہ کہتے ہیں سرمے چشم شد بخاری را، خاک پائے غلام خواجہ فرید۔ اللہ، اور ایک مولوی صاحب آپ کو برا بھلا کہتے تھے، علماء سو، جی ہاں، تو وہ خبر نواب صاحب تک پہنچ گئی، انہوں نے کہا اس کو میری ریاست سے نکالو، جو میری شیخ کا گستاخ ہے وہ میری ریاست میں نہیں کیا رہنا بات، چاہیے۔ وہ چھپتا چھپاتا رہا، آخر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور مجھے معافی دیجیے، جی، اور وہ مجھے رہنے نہیں دے رہے یہاں۔ آپ نے فرمایا آج نواب صاحب نے آنا ہے، تم جماعت میں شامل ہونا۔ صحیح، جماعت میں آیا، آپ نے اس کو پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اچھا ٹھیک، یہ کمال تھا ان کیا بات، محبت۔ کا۔ جی جی، جی جامی صاحب کیا فرمائیں گے حضرت خواجہ غلام فرید کا جو عشق رسول تھا، جو سیرت پہ وہ چلتے تھے، جو ان کی مکہ اور مدینہ اور اہل بیت سے جو محبت تھی، کیا فرمائیں گے؟ آپ نے جس طرح وحدت الوجود کے ایک نازک موضوع پر بہت خوبصورت کلام کیا ہے، آپ نے حقیقت محمدیہ کو بھی باقاعدہ ایک موضوع بنایا۔ سبحان اللہ، یعنی جو لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت، نظام رحمت اور اللہ تعالیٰ کا حسن و جمال کیا چیزیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ آپ کو سب کچھ چہرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، اپنے آپ کو تقوی اور طہارت کے اعتبار سے اس لائق بناؤ کہ تمہیں اس طہارت کی بنیاد پر وہاں پہنچنے کا موقع ملے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رحمت اور سخاوت کا بڑا غلبہ ہے۔ آپ ویسے بھی کسی کو نوازنا چاہیں تو وہاں پابندی تو کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کے ہاں بھی زیادہ عمل اور عادت یہی ہے کہ جو اس لائن میں لوگ آتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کا یہ ایک بڑا گہرا تعلق جڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ ایک ہندو عورت کی کسی جگہ شادی ہوگی تو اپنی ماں کے ساتھ آپ کے پاس آتی تھی، اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ جی، تو
اس کی والدہ سے ملاقات ہوئی تو پوچھا جی آپ کی بچی آج کل نظر نہیں آتی، تو انہوں نے کہا جی ہم نے اس کی شادی کر دی ہے. تو آپ نے کہا جب آئے تو اسے کہنا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. صحیح. تو آپ کی آنکھوں میں پاکیزگی کا اور نظافت کا اتنا غلبہ تھا کہ وہ لوگ بھی آپ کی گفتگو میں یہ آر نہیں سمجھتے تھے. صحیح. وہ جب بچی آ گئے تو بچی کو لے کر وہ آپ کے پاس آئی، کہنے لگی کہ یہ بچی ہے جس کی ہم نے شادی کی ہے. تو آپ نے سرائکی میں پوچھا بھئی تیرا ڈھولن کیسا ہے، ٹھیک ہے. ڈھولن تیرا کی میں ہے. وہ بچی تھی، وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتی. انہوں نے کہا جی آپ کا ڈھولن کیسا ہے. اچھا. تو آپ نے کہا اچھا آپ بھی میرا ڈھولن دیکھنا چاہتی ہوں. اس نے کہا جی آپ اپنا پہلے دکھائیں. تو آپ نے اس کو اپنی مسجد کے محراب کی طرف اشارہ کیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی. سبحان اللہ. اب اس کیفیت کو چیک کریں کہ آپ کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بھی کتنا ہے اور اس رنگ کی آگے قبولیت بھی کتنی ہائے ہے ہائے واہ واہ. کہ آپ کے کہنے پر حضور نبی مقبولیت کا اکرم یہ صلی عالم تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہاں باقاعدہ زیارت کروائی. بلکہ ان کے فیض کا ایک رنگ تو یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس چونکہ قطب الدین فریدی صاحب بیٹھے، ان کے خانوادے کے بھی بزرگ اوپر، میں تو کہتا وہ ہوں بھی کہ مجلسوں میں ہم حضور تو ان نبی کو اکرم دیکھ صلی کے اللہ علیہ حیران وسلم کی. پریشان ہوتے ہیں تو ان کا کیا عالم ہوگا. تو ان کے دادا جی جو حضور تھے ان کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ ایک دفعہ وہ عشق رسالت مآب پر گفتگو کر رہے تھے. جی. بڑا دیدنی منظر تھا. کسی کے دل میں یہ خواہش اور آواز لگا دی بھئی یہ صرف باتیں بھی ہیں یا اس جلوے کو دیکھا بھی جا سکتا ہے. تو سب لوگوں نے مجمع میں دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نمایاں ہوئی اور سب لوگوں نے زیارت کی. سبحان اللہ. تو ان کے بزرگوں کو بھی جو کچھ ملا تھا خواجہ غلام فرید کے در سے ملا تھا. ان کے ہاں عشق کا، محبت حقیقی کا وہ رنگ تھا جو بھی اس کوچے سے ایک دفعہ گزرا ہے نا اس کو وہاں سے کثیر فیض ملا ہے. صحیح. ماشاءاللہ. ناظرین آپ نے ہمارے پروگرام کو سنا. میں پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے کچھ نصیحت لینا چاہتا ہوں اپنے لیے اور اپنے سامعین کے لیے پیر صاحب سے. تو پیر صاحب اگر آپ مختصر ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں کہ اگر ہم نے نیک بننا ہے، صالح بننا ہے تو کس طرح کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتائیے آپ. ہمیں ہمارے ملک کو اور ہمیں امن کی ضرورت ہے، اور امن کا جو راستہ ہے وہ صوفیہ کا راستہ ہے. اس لیے کہ ان کے کنٹریبیوشن کو دیکھیں کہ قومیں مسلمان کر دیں، علاقہ خطہ سارا مسلمان کر دیا. حضرت خواجہ صاحب بھی اسی طرح اس علاقے کو ایسا سیراب کیا اپنی روحانیت کے ساتھ کہ سب لوگ ہندو بھی جس طرح قبلہ جامی صاحب فرما رہے تھے تو وہ ہندو بھی مسلمان ہو گئے. ہم بھی اسی طرح. میں آپ کے ایک مصرع پیش کرتا ہوں کہ جب محبوب آئے اور وہ چلا جائے تو کوشش کرتا ہے انسان کے میں روک لوں، تو منت سماجت کرتا ہے، وہ نہیں رکتا، پھر چلا جاتا ہے. تو پھر وہ انسان ایک حقل ہوتی ہے، جی. ایک کوک ہوتی ہے. کچھ فاصلے پہ جاتا ہے تو وہ حقل مارتا ہے اونچی آواز میں، اور پھر وہ دور چلا جائے تو پھر کوک مارتا ہے کہ مہربانی کر واپس آ جا. اور اگر کوک بھی نہ پہنچے تو پھر ہاتھ کے اشارے سے نہ جا میرے ماہیا. تو ماراں حقلاں کوکڑیاں، اللہ ایک مصرے میں تینوں کیفیت بیان کی. ماراں حقلاں کوکڑیاں کر کر لمبڑیاں باہیں ہو جائیں. یہ خوبی تھی حضرت صاحب. تو ان کے کلام کا مطالعہ کی جائے، ان کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کے کوئی انتظام کیا جائے. بہت ناظرین سامعین آپ نے آج ہمارا پروگرام سنا. یہ وہ باتیں تھیں جو ہمیں اپنے نسل کو، اپنے بچوں کو، اپنے والدین کے ذریعے آگے، یعنی کہ اس پیغام کو ہم نے عام کرنا ہے. ہم ادب والے ہیں، اور یہ جو خطہ ہے اس خطے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے مسلمان ہونے کی وہ ہے قوالی اور لنگر. اس خطے میں اگر صوفیہ نہ آتے
تو ہمارا کیا حال ہوتا. میں کسی بھی میں کسی مذہب کی بھی توہین نہیں کرنا چاہتا, کوئی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ ہم بھی صوفیہ کے ادنا سے غلام ہیں. جب ہمارے صوفیہ کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تو ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے صوفیہ کے اوپر. اللہ جس بندے پہ جو کرم چاہے کر سکتا ہے, اور اللہ یہ نہیں دیکھتا, نہ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ اس کی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت کیا ہے, ان کے عشق میں یہ کس طرح غرق ہے, کس طرح فنا ہے. اور جب آپ دیکھیے کہ بندہ کوئی فنا فی شیخ ہو جاتا ہے تو اس کا بہت مقام ہو جاتا ہے. اگر کوئی فنا فی رسول ہو جائے اس کا کیا مقام ہوگا, اگر کوئی بندہ فنا فی اللہ ہو جائے تو اس کا کیا مقام ہوگا. تو یہ لوگ فنا فی شیخ پہلے ہوتے ہیں, فنا فی رسول ہو جاتے ہیں, پھر فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں. تو ان کی بڑی عظمتیں ہیں, بڑی برکتیں اور بہاریں ہیں. جی باقی باللہ ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ, پھر باقی رہتے ہیں. میں تو اس کو سادہ سا انداز میں بتاؤں گا. پھر لوگ ان کے قبروں پہ, ان کے مزارات پہ جاتے ہیں. کوئی نہیں جاتا تو وہ بھی پچھتاتا ہے کہ میں کیوں نہیں جاتا. تو بہت ساری باتیں ہیں. آج کا جو وظیفہ ہے یا مقتدرو یہ وظیفہ ہے. اور اگر آپ کی جسم, آپ کی باڈی میں سستی ہے, کاہلی ہے, کوئی ایسی نالائکی آپ کے اندر پائی جاتی ہے کہ آپ اس خامی کو دور تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہوتی نہیں, تو ہمارے صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 313 بار روزانہ مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے گا تو اس سے برکتیں بہاریں آئیں گی, اور آپ کی باڈی ایسے ہو جائے گی جیسے آپ نے ایکسرسائز کی ہے, جیسے آپ نے یوگا کیا. یعنی کہ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو ایکٹیو کر دیتا ہے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم. خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی شاعر تھے اور سلسلہ چشتیہ صابریہ کے بزرگ تھے. وہ کوٹ مٹھن میں ان کا مزار ہے. 1845 عیسوی میں وہ چاچڑا ایک جگہ ہے وہاں پیدا ہوئے اور اس کے بعد کوٹ مٹھن میں آ کے آباد ہو گئے, اور یہاں 1901 میں ان کا وصال ہوا. ربیع الثانی بیسیکلی 5 اور 6 7 تاریخ جو ہے یہاں ان کا عرس منایا جاتا ہے. خواجہ غلام فرید جو ہیں وہ جو سلسلہ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ چشتیہ چلتا ہے وہ آ کے خواجہ غلام فرید تک آتا ہے. خواجہ غلام فرید جو تھے وہ خواجہ محمد عاقل صاحب خواجہ نور محمد مہاروی کے خلیفہ تھے, ان کے پوتے تھے. جب وہ یہاں تشریف لائے تو روہی جو ہے اس کا ایک اپنا ماحول تھا. یہاں دھوپ کی شدت ہوتی تھی, یہاں بے روزگاری ہوتی تھی, یہاں لوگوں کو بڑی تکلیفیں تھیں. خواجہ صاحب کی شاعری کا اگر جائزہ لیا جائے تو خواجہ صاحب نے بھی خلق خدا جو اس وقت کی ساؤتھ پنجاب کے لوگ تھے جو کہ مسائل کا شکار تھے انہی کی بات کی اور ان کے لیے ایک موٹیویشنل میسیج دیا. جیسے آپ کا بڑا معروف شعر ہے, دل درد تو ماندی نہ تھی, دل درد تو ماندی نہ تھی, درد جگر ایویں ہوندے. اور یہ جو پیغام تھا وہ یقیناً لوگوں کے لیے ایک جستجو کا باعث بنا, تحریک کا باعث بنا. اس کے بعد تو یقین مانے جو پورا یہ علاقہ ہے نا یہاں فرید ہونا شروع ہو گئی, اور خواجہ فرید کو لوگوں نے ابھی جو عرس ہوتا ہے اس میں آپ بے شمار لوگ جو ہیں دور دراز سندھ سے بھی آتے ہیں, بلوچستان سے بھی آتے ہیں, پنجاب سے بھی آتے ہیں, یہاں آتے ہیں. اب مزارات پہ لوگ کیا کرنے آتے ہیں, لوگ ایک تو صوفی شاعر نے جو ماضی میں ان پہ احسان کیا ہوتا ہے, ان کی آنکھیں کھولی ہوتی ہیں, ان کے دماغ کی کھڑکیاں کھولی ہوتی ہیں, انہیں دعوت فکر دی ہوتی ہے, وہ جو ہے نا وہ ایک قرض ہوتا ہے اور وہ قرض چکانے کے لیے آتے ہیں. دوسرا ایک روحانی جو ایک چاہتے ہیں کہ روحانی غذا حاصل ہو, اس غذا کو حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. معاشرتی طور پہ اگر دیکھا جائے تو لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ان میں اخوت اور محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو یوں ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ مزارات جو ہیں اور یہ خواجہ غلام فرید کا پیغام ہے, خواجہ غلام فرید کا مزار ہے, خواجہ غلام فرید کی شخصیت ہے, یہ ہر لحاظ سے محبت اور اخلاص کا پیغام دیتی ہے. اور آج کی جو نوجوان نسل ہے نا
اس کو مانتی نہ تھی، ہمیں بتانا چاہیے تاکہ اس میں مایوسی والا جو عنصر ہے وہ ختم ہو جائے، اور جو پریشان ہے یا اس کے ہاں غیر یقینی کیفیت ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے۔